لے کر کے لوٹے گا. اس کی نمازیں بے جان ہوں گی, اس میں کوئی جان نہیں ہوگی. اور ان نمازوں کے ذریعے یہ شخص اس کامیابی تک پہنچ نہیں سکتا جس کامیابی کی طرف حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف کہہ کر روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے سارے بندوں کو بلایا جا رہا ہے. وہ اس کامیابی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا. نماز پڑھتے رہو بیٹھے ہوئے. نماز میں جان نہیں ہے, پھسپھسی نماز ہے, جان نکل چکی ہے نماز کی. ایسا آدمی جھک تو رہا ہوگا اللہ کے سامنے, لیکن اس کا دل گاہکوں کی طرف جھکا ہوا ہوگا. ایسا آدمی آخری وقت پر آئے گا, ایک لمحے کے لیے نماز کا انتظار نہیں کر سکتا, اور اگر ایک لمحہ 1 منٹ اگر نماز میں تاخیر ہو گئی تو پھر ایسا آدمی امام کو بھی گھورنے لگے گا, اسے بھی برا بھلا کہے گا. آپ کو پتا نہیں امام صاحب ٹائم پر نماز. گاہک کے لیے تو 1 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ گاہک آئے گا نہیں آئے گا, اور اس گاہک کے ذریعے تمہیں نفع پہنچے گا نہیں پہنچا, کوئی امید نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. وہاں تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہو, اور اللہ کے گھر میں 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے آپ کو غصہ آ رہا ہے. اس کا صاف مطلب ہے آپ کا یقین اللہ پر نہیں, آپ کی تجارت پر ہے. صاف مطلب اس کا. آج مسلمانوں کا حال یہ, اب تو الارم والی گھڑیاں لگاتے ہیں. جیسے وہ گھنٹہ بج جائے امام کو بھی اٹھنا پڑے گا, مقتدی کو اٹھنا پڑے گا, سب کو اٹھنا پڑے گا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز کے حکم میں ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہے, فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے یہ تو انسان کو انسان بنانے, ایک مسلمان کو سچا پکا مسلمان اور مومن بنانے کی جگہ مسجد ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ صرف 5 وقت کی نماز سے نہیں ہوگا, بلکہ 5 وقت کی نماز اور اس کے علاوہ ساری عبادتوں کو طاقتور اور جاندار بنانے کے لیے جو ایمان کے حلقے اللہ کے نبی نے قائم کیے, جو علم کے حلقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے, جو قرآن اور ذکر کے حلقے قائم کیے, اور پھر ان اعمال کو زندہ کرنے کے لیے جو مشورے اللہ کے نبی نے مسجد میں کیے, اور اس کے لیے جو جماعتیں بنا بنا کے تشکیل کر کے پورے عالم میں بھی, وہ سارے اعمال آپ کو مسجد میں دوبارہ زندہ کرنے ہوں گے. اور نہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور نماز سے دور ہو جائیں گے. نہیں, ایک وقت آئے گا نماز پڑھتے 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 وہ آدمی نماز بھی چھوڑ دے گا. پھر آپ جا کے کہیں گے کیا بات ہے بھائی آپ نماز پڑھتے تھے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کے اس کہنے پر اس نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی نماز تو میں نے اتنے دنوں پڑھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا, یا اس نے یہ سوال کر دیا کہ بھائی تم نے نماز اتنے دنوں پڑھی تمہیں کیا نظر آیا, علماء نے کہا کہ یہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ اسلام سے نکل جائے گا سوال کرنے والا. آج کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, آپ ان سے جا کے کہو چلو آؤ نماز کے لیے, تو یہ سوال کر دیتے. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز سے سب کچھ ہوتا ہے. تیری دکان سے کیا ہوتا ہے تو بتا دے, تجھے کیا ملا آج تک دکان سے تو بتا دے. کیا بات کر رہے آپ؟ یہ غیر سوال کر سکتا ہے, لیکن ایک مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتا. ایک مومن یہ سوال نہیں کر سکتا کہ میری نماز سے کیا, میری نماز میں سب کچھ ہے, جو کچھ چاہیے اللہ میری نماز سے مجھے دیں گے. لیکن آج محنت چھوڑ گئی, مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا, اس لیے سوال آج مسلمان میں بھی پیدا ہو گیا. کہتے ہیں نماز سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے تمہاری دکان سے کیا ہوتا ہے, تجارت سے کیا ہوتا ہے, ملازمت سے کیا ہوتا ہے, تمہارے روپیے پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. آج تک کسی کا کچھ نہیں ہوا. جب قارون جیسے آدمی کا کچھ نہیں بنا, تمہارا کیا بننے والا؟ اتنا بڑا خزانے والا انسان کہ اس کے خزانے کی کنجیاں لے کے چلنے والی ایک پوری جماعت ہوتی تھی, ایک جتھا ہوتا تھا نوجوانوں کا جو اس کے صرف خزانے کی کنجیاں لے کر جاتے تھے, ان سے وہ کنجیاں چابیاں اٹھائی نہیں جاتی تھی. آپ بتاؤ خزانے کا کیا حال ہوگا جب اس کے خزانے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ سب سے بنیادی چیز یقین پیدا کرنا. مسجد کے اندر اللہ کی بڑائی بولنا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکالنے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہر مسلمان کا پہلا کام مسجد میں بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولے, اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کے غیر اور بنی بنائی تمام مخلوقات کا یقین, ایٹمیات کا, اسباب کا, مادی نقشوں کا, سائنس کا, ہر چیز کا یقین دل کے اندر سے نکالے. اس کا ایک ہی راستہ مسجد ہے. فرماتے تھے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر تم اللہ کی بڑائی بول رہے ہو اور اس درمیان اگر تمہیں کسی صدر کا تصور آ جائے تو پھر صدر اور مچھر میں فرق مت کرنا, اور اگر تم نے صدر اور مچھر کے درمیان فرق کر دیا تو تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے. اللہ کے نظروں کے سامنے, اللہ کی قدرت کے سامنے ایک مچھر ایک صدر دونوں برابر ہے, کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. اللہ اللہ ہے.
اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اللہ سے ہونے کو بولنا اور اس یقین کو اندر اتارنے کا ایک راستہ مسجد کا ماحول. گھنٹوں بیٹھو مسجد کے اندر، اس کے بعد جتنا خالی وقت ہے مسجد کو دے دو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے آج کے مسلمان کے بگڑنے اور بگاڑنے کا بنیادی سبب مسجد بازار کا ماحول ہے. کون سا ماحول؟ کون سا ماحول؟ یہ بازار کا ماحول ہے. بدترین جگہ بازار کو قرار دیا، اور جو شخص بازاری بن جاتا ہے وہ بدترین بندہ بن جاتا ہے. بہترین جگہ مسجد کو بنایا، اور جو شخص مسجد والا بن جاتا ہے وہ بہترین انسان بن جاتا ہے. یہ بدترین بننے کا راستہ، وہ بہترین بننے کا راستہ. یہ حب البلاد ہے اور یہ ابغض البلاد ہے. جتنی طرح کی برائیاں ہیں، منکرات ہیں، نافرمانیاں ہیں، چغلی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، دھوکہ دھڑی ہے، یہ سارے بڑے چھوٹے منکرات اور برائیاں بھری ہوئی جگہ بازار کا ماحول ہے. آدمی بازار میں جا کے اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، تو اسے مسجد والا بننا پڑے گا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص ایک دن بھی 6 گھنٹے 8 گھنٹے بازار میں دے رہا ہے تو پھر اسی دن 6-8 گھنٹے مسجد کو دے دے، تاکہ وہ یقین اور وہ ایمان درست ہو جائے جو یقین اور ایمان بازار میں بیٹھنے کی وجہ سے بگڑ چکا ہے. ہر دن کا حساب لگا کے فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں. ہر مسلمان، مرد عورت، ہر مسلمان چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، امیر ہو غریب ہو، تاجر ہو کاشتکار، ہر ایک کی ذمہ داری ہر روز اپنے مسجد کو وقت دے، اپنے یقین کو درست کرے، اپنے اللہ سے تعلق کو صحیح کرے، اس کے لیے ایمان کے حلقوں میں بیٹھے. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری. ہمارے سارے گشت اسی لیے حضرات صحابہ اس لیے گشت کیا کرتے تھے. حضرات صحابہ میں حضرت عمر، حضرت معاذ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان کے حلقے، علم کے حلقے مسجد میں قائم کر کے اور پھر بازار میں جا کے لوگوں کو دعوت دے کے مسجد میں لاتے تھے. یہ وہ کہتے تھے آؤ بیٹھو ہم تھوڑی دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں. اجلس بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں. اس لیے ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے اپنے ذمے اس کو فرض سمجھیں، اپنے ذمے اس کو لازم سمجھیں، انتہائی ضروری سمجھیں کہ روز مجھے اپنی مسجد کو وقت دیں. 2 گشتوں کا اہتمام کریں. پہلا گشت بھی ہے، دوسرا گشت بھی ہے. اطراف میں اپنے محلے میں بہت ساری آبادیاں ہیں، کالونیاں ہیں، اور وہاں پر بہت ساری جگہ مسجدیں ہیں، لیکن کئی ایسے بھی مسجد بھی نہیں ہے، بعض جگہ مصلے، بعض جگہ مسجد بھی نہیں، مصلے بھی نہیں، لیکن اللہ کے بندے اور بندیاں بھرے ہوئے ہیں، جوان بوڑھے بھرے ہوئے ہیں، اور انہیں کوئی دین کی بات بتلانے والا نہیں ہے، اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں ہے، اور وہ اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے، چھوڑ کر توڑ کر زندگیاں گزار رہے ہیں. ان سب بندے بندیوں تک دین کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری، اور اس کے لیے دوسرا گشت ہے. اس کے لیے کون سا گشت ہے جی؟ تو دوسرا گشت ہے. جائیے آپ پابندی کے ساتھ. لتنذر ام القری ومن حولها، لتنذر ام القری ومن حولها. ہماری ذمہ داری چل کے ان کے پاس جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ جانے ان کا کام نہیں، یہ بات نہیں چلے گی. آپ کو جانا پڑے گا، آپ کا فریضہ، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بہترین امت ہونا چاہتے ہیں، خیر الامم ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ فریضہ انجام دینا ہو. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بنیادی ذمہ داری ہے کسی بھی علاقے کے اندر مسلمانوں کی حالت کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کے عقیدوں کا کیا حال ہے اور ان کا اللہ سے کیا تعلق ہے، ان کے اندر عبادتیں کتنی ہیں، وہاں کی خواتین میں پردہ کتنا ہے، دینداری کتنی ہے. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ صرف مسجد اور مسجد کے اعمال کو دیکھ لیں. حضرات صحابہ کو اس بات کا پورا یقین تھا اگر کسی علاقے کے اندر مسجد اور مسجد کے اندر اعمال ہو رہے اور مصلی اور نمازی نمازوں کے بعد ان حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، ایمان کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، علم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، ذکر کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں، اللہ کی بڑائی سن رہے ہیں اور مشورے کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو اور ایک ایک انسان تک اور اللہ کے ایک ایک بندے بندی تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے، اس کی فکریں اور مشورے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی دینی حالت اچھی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا مسجدوں میں جو تالے پڑے ہوئے ہوں اور وہاں کے مسلمانوں کی زندگی میں 100% دین ہو، یا ناممکن بات ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح ہسپتال ہی نہیں ہے اور پھر ہمیں یقین ہو کہ وہاں کے مریض خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہسپتال کے بغیر یا ہسپتالوں میں تالے پڑے ہوئے ہوں اور پھر وہاں وبا اور بیماریاں پھیل رہی ہوں، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہاں والے ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
اس سے زیادہ یہ بات یقینی ہے کہ مسجدیں بند ہیں یا مسجدوں میں ہم نے خود تالے لگائے اور یا پھر ہم نے مسجدوں کے اندر ایمان اور علم کے حلقے نہیں لگائے، تو اس سے زیادہ یقینی بات ہے کہ وہاں کی مسلمانوں کی زندگیاں دین سے دور ہوں گی اور ان کے عقیدوں میں بیماریاں اور خرابیاں، ان کے معاملات میں بگاڑ، ان کے معاشرے کے اندر بگاڑ، اور لوگ ان کے زندگیوں کو دیکھ کر کے دین اسلام سے دور جاویں گے، وہ کہیں گے یہ ان کی زندگی ہے۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ ہے 24 گھنٹے اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا، اور جتنا ہو سکے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 12 گھنٹے دو مسجد کو، آخری درجہ 8 گھنٹے، باقی کوئی 2 گھنٹے دے دے، 3 گھنٹے دے دے، 4 گھنٹے دے دے، آدھا گھنٹہ، لیکن دیو، دوسروں کو تیار بھی کرو کہ آؤ بیٹھو مسجد میں، ایمان کے حلقے لگے ہوئے، تعلیم کے حلقے لگے ہوئے، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے کر کے آؤ، یہ فریضہ ہے۔ ہاتھ پکڑ کے اگر آپ نہیں لائیں گے، خوشامد نہیں کریں گے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنا طے ہو گیا، تو پھر آپ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ پوری انسانیت کی مثال، پوری قوم کی مثال ہے کشتی میں سوار لوگوں سے۔ اور یہ فریضہ جس طریقے سے مردوں پر ڈالا گیا کہ ہر مرد کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے خواتین کا، اس کے اندر خواتین ہیں، اس کے اندر لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، وہ بھی دین کے محتاج ہیں، وہ بھی علم کے محتاج ہیں، وہ بھی فرائض کے محتاج ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ویسے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے اور انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال دیے ہیں، اور ان اعمال کے کرنے کا قیامت تک اس امت کے مردوں اور عورتوں کو گھروں کے اندر حکم دیا ہے، اور اس پر وعدے فرمائے کہ جب تک یہ امت اور امت کی خواتین ان اعمال کا گھر کے اندر پابندی اور اہتمام کریں گی، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کی تربیت کا انتظام فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر قرآن کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر حدیث کے حلقے قائم کرو۔ کیا حکم دیا؟ قرآن کے حلقے لگاؤ اور حدیث کے حلقے لگاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا کہ تمہارے اندر جتنے گناہوں کی گندگی اور اثرات ہیں ہم اسے دور کریں گے اور تمہیں مکمل پاک کر دیں گے۔ تمہیں کیا کریں گے جی؟ وہ مکمل پاک کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے پر یہ تربیت کا وعدہ ہے، تزکیے کا وعدہ ہے۔ میاں بیوی گھر کے اندر ہیں، بچے ہیں نہیں ہیں، اب ان کی ذمہ داری روزانہ کی ہے کہ اپنے گھر میں 1 آیت 2 آیت 1 سورت 2 سورت لے کر کے وہ قرآن کے حلقے لگائیں، یہ پڑھے وہ سنے، وہ پڑھے یہ سنے، اور یہ اللہ کا عین حکم سمجھ کر کے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی شروعات خود اپنی ذات سے فرمائی۔ آپ کو نبوت ملی، آپ نے نبوت مل جانے کے بعد اپنی ذات سے یہ قرآن اور حدیث کے حلقے اپنے گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لگائے۔ کس کے ساتھ لگائے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ وہاں غار حرا میں آپ کو وحی ملی ہے اور آپ نبی بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر آتے ہیں، سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو لے کر حدیث کا حلقہ لگایا اور قرآن کا حلقہ لگایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سامنے صفات کے تذکرے کیے اور کہنے لگی اللہ کے نبی آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے نہیں چھوڑ دیں گے، بے یار و مددگار آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر تو بڑی خوبیاں ہیں، بڑی صفات ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مددیں نصرتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی صفات اور خوبیوں کے ہوتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے۔ یہ سب سے پہلا حلقہ اس امت کے اندر نبوت کے مل جانے کے بعد سب سے پہلا عمل اعمال دعوت میں، اعمال ہدایت میں، اعمال نبوت میں، اعمال تربیت میں سب سے پہلا عمل، قیامت تک کے لیے آپ نے عملی تعلیم دے دی، اور آپ کا یہی سلسلہ، یہی معمول تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی بھی بیوی کے پاس ہیں، باری لگتی ہے، کبھی حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کی باری ہے، کبھی حضرت حفصہ کے گھر میں باری ہے، کبھی حضرت
زینب کے گھر میں باری، تو جس بیوی کے یہاں آپ کی رات گزارنے کی باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو لے کر، اس زوجہ محترمہ کو لے کر قرآن کے حلقے لگاتے، حدیث کے حلقے لگاتے، غیب کے تذکرے فرماتے۔ یہ آپ کی ہمیشہ کی سنت رہی، آپ اس کا اہتمام فرماتے، کسی قیمت پر آپ کے اپنے گھر کی تعلیم چھوٹی نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، امت نے آج یہ عمل چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے دینی عام، جہالت عام، حتیٰ کہ خواتین کی بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ گھر کے اندر پردہ آئے، چاہتا ہے گھر کے اندر حیا والی زندگی آئے، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی گھر میں حیا اور پردہ وجود میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس کو زندہ کرنے کے لیے جو اعمال ہمیں دیے گئے ہیں، آج ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ یہ بھی معمول تھا کہ آپ ایک وقت میں ساری بیویوں کو جمع فرما کر اور تعلیم کے حلقے لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری بیویوں سے، ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کہ کل قیامت میں میرے مرنے کے بعد تمہیں شوق ہے مجھ سے جلدی آ کر ملاقات کرنے کا، تو میں اس کے لیے ایک عمل بتاتا ہوں کہ جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہوگا وہ آ کے کل قیامت میں مجھ سے جلد ملاقات کرے گی۔ یہ سنتے ہی ساری بیویوں کو بڑا شوق، وہ اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا کس کا ہاتھ چھوٹا۔ بعد میں پتہ چلا یہاں پر واقعی لمبا ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زیادہ صدقات خیرات کرنے والی بیوی ہے۔ اور وہ کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ سب سے زیادہ صدقات خیرات کرنے والی خاتون تھی، سب سے زیادہ حضور کی بیویوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جس طرح اپنی بیویوں کو لے کر تعلیم کے حلقے لیتے، اسی طرح اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کر آپ حلقے لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے کہ لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی آ جائے تو ہم تعلیم کا حلقہ شروع کریں۔ اب جب وہ آنے لگی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا، ہو نہ ہو یہ فاطمہ ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہچاننے کی علامت یہ تھی کہ ان کے چال میں اور اللہ کے نبی کے چال میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ اس طرح ہی چلتی تھی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، یعنی چلنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کے یہاں چال میں اور چلنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اتنا اہتمام تھا، تو ان کے ہاں باقی پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا اہتمام ہوگا۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ بے دین ہو رہے، ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے یہ حکموں کو چھوڑ رہے اور بے پردہ ہوتے جا رہے ہیں، بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم سوچے تو صحیح اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کسی کو زہر کھلاویں اور پھر آپ امید کر کے بیٹھیں کہ یہ صحت یاب ہو جائے اور اس کو شفا مل جائے، یہ ممکن بات ہے؟ کسی کو فوڈ پوائزن ہو جائے اور پھر آپ اس کو پرہیز کا کھانا نہ کھلائیں، بتاؤ وہ بندہ صحیح ہو جائے گا؟ یہی حال ہم سب کا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، جو چیز آج ہمارے بچوں کے بگاڑ، ہمارے بچوں کے بے دین بننے اور ہمارے بچوں کے کفر و شرک کی طرف جانے اور ارتداد کی طرف جانے اور دہریت کی طرف جانے کا سبب بنا ہوا ہے، ہم انہی چیزوں کا گھر میں تذکرہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے۔ آپ دیکھو تو صحیح، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے کس کی زندگیاں پڑھی جا رہی اور پڑھائی جا رہی اور کس کی معلومات کو بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہم تعلیمات اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ 24 گھنٹے ہم حضور والی زندگی، صحابہ والی زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگیاں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دوسروں کے طریقوں کے تذکرے گھر میں کرتے ہیں اور جہل کی تعلیم دے رہے ہیں، اور پھر امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے نبی کی سنتوں پر آ جائیں۔ یہ تو ناممکن بات ہے۔
جس گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے ہوں گے، جس گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھا جا رہا ہوگا، صحابہ کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، صحابیات کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، اس گھر کے اندر بڑے چھوٹے اور ان کے بعد بچیاں اور بچے یہ سیرت پر اور حضور والی زندگی پر آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بنیادی تربیت کا راستہ ہے اپنے گھر کے بچوں، بچیوں اور مردوں اور عورتوں اور جوان اور بوڑھوں کو 100% اللہ کے حکموں پر، 100% نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر لانے کا یہ مسنون اور واحد راستہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے تذکرے کرو، انبیاء کے تذکرے کرو، اللہ کی غیبی مدد و نصرتوں کے تذکرے کرو، اللہ سے ہونے کو بولو اپنے گھروں کے اندر۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر ایمان والے کو یہ فریضہ دیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا سمجھ میں آیا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا راستہ کیا ہے؟ کس نے سوال کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تو سمجھ میں، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بچوں کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کا حکم کرو اپنے اہل و عیال کو جن کا اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے اہل و عیال کو روکو، منع کرو جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا اور منع کیا ہے۔ یہ راستہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اعزا اقارب کی ہدایت کی فکر میں لگ جاتا ہے، ان کی نمازوں کی فکر میں لگ جاتا ہے، ان کے اخلاق کی فکروں میں لگ جاتا ہے اور انہیں نماز کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے گھر والوں کے ساتھ کل قیامت میں جنت میں جمع فرمائیں گے۔ بھائی چاہتے نہیں چاہتے آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یہاں پر اپنی فیملی اور گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم والی زندگی اور سکون والی زندگی گزاریں، اسی طرح کل قیامت میں بھی یہ سارے اعزا اقارب ہمارے ساتھ مل جل کر رہیں اور وہ خوشی مکمل ہو۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ جنتیوں کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے ان کے گھر والوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو شخص گھر میں اپنے دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کی ہدایت، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی فکر کرے گا، اس کے لیے کل قیامت میں اس کا وعدہ ہے۔ ورنہ علماء نے یہ بھی دکھایا ہے کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس دیندار کو دیا جائے گا جس کے گھر والے بے دین ہوں گے۔ کل قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس دیندار کو دیا جائے گا جس کے گھر والے بے دین ہوں گے، کہ اسے اپنی فکر تھی، اپنے دین کی فکر کری، لیکن اپنے بیوی بچوں کے دین کی اس نے کوئی فکر نہیں کری۔ کل قیامت میں اس کے لیے دردناک عذاب۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے، اپنے گھروں کے اندر حدیث کے حلقے، ایک دن منتخب کا اور ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقہ کا حلقہ لگایا جائے اور قرآن کے حلقے لگائے جائیں اور صفات کے مذاکرے کریں اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں کریں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چھوٹے بڑے کی تشکیل کرے، بڑے چھوٹے کی تشکیل کرے، مرد عورت کی تشکیل کرے، عورت مرد کی تشکیل کرے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور تشکیل کے نتیجے پر حضرت ابو طلحہ کو ہدایت ملی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تشکیل کی بنیاد پر ان کی والدہ کو ہدایت ملی ہے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل کی بنیاد پر ان کے شوہر حضرت عکرمہ کو ہدایت ملی ہے۔ یہ گھر گھر کے اندر ماحول بنا ہوا تھا، ہر ایک دین کا داعی تھا، تشکیل کیا کرتا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک معذور صحابی تھے، پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کی بیوی نے تیار کیا۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلنے سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ اس تشکیل پر انہیں ایسا محسوس ہوا اور ایسا دل پہ ان کے چوٹ لگی، انہوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، جان و مال کو لے کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے میرے گھر والوں کے پاس لوٹا مت دینا۔ ان کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے یہ بھی بشارت سنا دی کہ میں نے عمرو بن جموح کو صحیح سالم پیر کے ساتھ جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اور جب ان کی بیوی ان کے لاش کو
اپنی اونٹ پر رکھ کر مدینے کی طرف لانے لگی تو وہ اونٹ مدینے کی طرف چلنے سے انکار کر رہا، کہیں بھی جانے کو تیار لیکن مدینے پہ جانے سے انکار کر رہا۔ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، آپ نے پوچھا انہوں نے کچھ کہا جاتے جاتے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو یہ اونٹ کبھی بھی مدینے کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ سارا اجر و ثواب کس کو ملا جی؟ ارے یہ سارا اجر و ثواب کس کو ملا؟ ایک خاتون کو ملا، ان کی تشکیل کی بنیاد پر وہ اللہ کے راستے میں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ بہت بنیادی ذمہ داری، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین کو آپ ہر 20 مکان کے درمیان ایک ہفتے واری تعلیم کی بنیاد ڈال کر 20 مکان کے درمیان ایک تعلیم کا حلقہ اور ایک تعلیم کا مقام آپ قائم کریں اور اس کے اندر اس گھر کی خواتین کو اس تعلیم میں لا کر کے جوڑیں۔ اس گھر کے اندر جتنی جوان بچیاں ہیں وہ سب اس تعلیم میں شرکت کریں۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خواتین نے آ کر درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سارے جہاں والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور مردوں کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، مستورات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن عجیب بات ہے کہ مرد آتے ہیں مسجد میں آپ سے دین سیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن ہم نہیں دین سیکھ پاتے، اس لیے کہ پردے کا مسئلہ ہے۔ آج لوگوں کا یہ بھی مزاج ہے بھائی دین سیکھو، دین کی تعلیم دو، دین کا علم دو، چاہے طریقہ غلط ہو لیکن نہیں، دین جس طرح دین کے راستے سے آتا ہے۔ دین کون سے راستے سے آتا ہے؟ ہاں دین کے راستے سے آتا ہے۔ ان خواتین نے خود کہا کہ اللہ کے نبی ہم دین سیکھنے سے محروم اس لیے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہمارے اندر دین کی طلب نہیں، دین کا شوق نہیں، جذبہ نہیں، سب کچھ ہے لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ہر وقت مرد آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری رائے ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرمائیں، آپ ہمارے لیے ایک دن لگا دیں، طے کر دیں اور اس دن میں مرد نہیں آنے چاہیے، ہم ساری خواتین اکٹھی ہو جائیں گی اور آپ پردہ ڈال کر ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ بتائیے خواتین دین سیکھنا چاہتی ہیں، دین کی سیکھنے کا طلب ہے اور دین سیکھنے کا طریقہ بھی تجویز کر کے حضور کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ارے تم نے اس سے اچھا کوئی سوال کرتا ہوا کسی کو دیکھا ہے؟ اتنا اچھا سوال کیا انہوں نے، ان کے اندر دین سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کر کے اور پھر جا کر کے ان کو تعلیم دی، ان کو صدقے کی ترغیب دی اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے کی ترغیب دی، اپنے شوہروں کی نافرمانی اور برائیاں کرنے سے ان کو منع فرمایا اور انہیں آخرت کی فکریں دلائی۔ علماء نے لکھا کہ یہ قیامت تک سنت ہے کہ خواتین کو پردے کے ساتھ کسی گھر میں جمع کر کے اور پھر کسی خاتون کا ان کے درمیان دین کی باتیں کرنا، حدیث پاک پڑھ کے سنانا، یا پھر کسی مرد کا پردے کے اہتمام کے ساتھ ان خواتین کے پاس جا کر کے پردے کے آڑ میں رہ کر ان کے سامنے دین کی باتیں کرنا، یہ سب دور نبوت کے اعمال ہیں۔ کب کے اعمال ہیں سب؟ ہاں نبوت کے اعمال ہیں۔ حضور نے اپنی ذات سے یہ سارے اعمال ہمیں سکھلائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کہ محلے کا کوئی گھر اور گھر کے اندر کی کوئی خاتون ایسی نہ رہے جس کا ہفتہ واری تعلیم سے تعلق نہ ہو۔ کوئی محلہ اور محلے کا کوئی گھر اور گھر کی کوئی خاتون بڑی چھوٹی وہ ایسی نہ رہے جو ہفتہ واری تعلیم میں آ رہی ہیں اور اللہ رسول کی باتیں سن رہی ہیں، ایمان یقین کی باتیں سن رہی ہیں اور فکریں لے کر کے اپنے گھروں میں جا رہی ہیں اور نمازیں قائم کر رہی ہوں اور ایمان کے حلقے گھر میں لگا رہی ہوں اور سنت کا اہتمام کر رہی ہوں اور اپنے بچوں کی سنت پر اور اپنے بچوں کی عبادت پر، اپنے بچوں کی پردے پر تربیت کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو علم الہی سکھلا رہی ہوں، اپنے بچوں کو دعائیں سکھلا رہی ہوں، اپنے بچوں کو دین کا داعی بنا رہی ہوں، اپنے بچوں کے اندر صحیح جذبات بنا رہی ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایک ایک خاتون ہفتہ واری تعلیم میں آ کر شرکت کر۔ ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اہم ترین عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں آنے والے ان بندوں اور بندیوں کو گھروں کے اندر ٹھہرایا کرتے تھے تاکہ گھروں کے اندر ٹھہرانے سے ان کی تعلیم ہو سکے، ان کی تربیت ہو سکے اور ان کے اندر سے سارا کفر شرک ختم ہو جائے، ساری بے دینی ختم ہو جائے، ساری جہالتیں ختم ہو جائیں، بے حیائی اور بے پردگی ختم ہو جائے، ان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ آپ کے زمانے میں ایک خاتون اپنے ایک بیٹے کو لے کر تنے تنہا مدینے میں آئی، وہ اکیلی مسلمان ہوئی، حضور کی خدمت میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مدینے کی خواتین کے حوالے فرمایا اور اس جوان بیٹے کو صحابہ کے حوالے فرمایا
تاکہ اس کی تربیت صحابہ کے درمیان ہو اور اس خاتون کی تربیت مدینے کی خواتین کے درمیان ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا نظام تھا مدینہ طیبہ کے اندر۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں کیا کھانے پینے کا انتظام ہے، کیا رہنے سہنے کا انتظام ہے، وہاں سب سے بڑا انتظام گھر اور گھر کے اندر کے اعمال۔ اور اللہ کے نبی نے مسجد النبوی کے جس طرح اعمال سے، اس مسجد النبوی کے اندر جس طرح اعمال کا ماحول قائم فرمایا تھا، اس طرح مدینہ طیبہ کے ہر گھر کے اندر اعمال کا ماحول تھا۔ مدینہ طیبہ کے ہر گھر کے اندر اعمال کا ماحول تھا۔ کوئی شخص گھر میں ٹھہر جاتا، کوئی خاتون کسی گھر میں ٹھہر جاتی تو اس کی ایسی ہی تربیت ہو جاتی تھی جس طریقے سے مسجد میں ٹھہرنے سے مردوں کی تربیت ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دن گزرنے کے بعد دیکھا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، پورا یقین ہو گیا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اسے غسل دیا اور کفن دیا اور آخری دیدار کے لیے اس کا جنازہ ہم نے تیار کیا۔ اس کی والدہ کو بلایا اور اس کی والدہ آئی اور بجائے دیدار کرنے کے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اب رو رو کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی، اے اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، آپ نے لے لیا، آپ کو حق ہے، آپ جب چاہے اس کو زندہ کریں، موت دیں، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ تو آپ کی ملکیت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو بعد میں بھی زندہ کریں گے لیکن اس کا کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میرے قبیلے والے دین اسلام سے بزن ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے دیکھو دین کی وجہ سے اس کا بیٹا مر گیا ہے، نوسد ہے اس دین کے اندر، اس لیے وہ سارے کے سارے دین کو چھوڑ دیں گے اور دین اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور آپ آج بھی اسے زندہ کرنے پر قادر ہیں، اگر آج آپ نے اسے زندہ کر دیا تو آپ کے دین کا بول بالا ہو جائے گا، میرے سارے قبیلے والے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ دعا مانگ رہی ہے، مانگ رہی مانگ رہی مانگ رہی، رو رہی، گڑ گڑا رہی۔ کون ہے؟ ابھی چند دن پہلے دین میں داخل ہو کر کے مدینہ طیبہ آئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بھائی ایک عورت ہے بیچاری فطری طبیعت پر، فطری طور پر صدمہ ہے، دعا مانگ رہی، مانگنے دو۔ لیکن کہتے ہیں ہمارے بہموں گمان میں نہیں تھا کہ اس کی اس دعا پر اللہ اس بیٹے کو زندہ کر دے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اس کا کفن کا کپڑا ہلا اور وہ بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا۔ اور پھر اس کے بعد ماں اور بیٹے لمبے زمانے تک زندہ رہے، حیات رہے، دین کا کام کرتے رہے، اور اس کے بعد پہلے ماں کا انتقال ہوا اور بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں گھر کا کیسا ماحول تھا کہ ایک نئی خاتون دین اسلام میں داخل ہوئی اور اس گھر میں چند دن رکی اور اس چند دن کے اندر اس کا اللہ سے ایسا تعلق جڑ گیا اور دعا میں ایسی طاقت پیدا ہو گئی، اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کرا لیا۔ یہ اصل بنیادی چیز۔ آج بھی میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے اس دعوت و تبلیغ کے کام کا اہم ترین مقصد ہے ہر مسلمان کے گھر میں مستورات کی جماعت کو ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے راستے میں مستورات آتی ہے، اللہ کے راستے میں یہ مائیں بہنیں آتی ہیں اپنے محرموں کے ساتھ، 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں اور 10 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں، چلنے کی جماعتیں نکلتی ہیں، 2 مہینے بیرون ملک کے لیے جماعتیں جاتی ہیں۔ ابھی ایک جماعت گئی مستورات کی، ہندوستان سے گئی، ونواتو آسٹریلیا کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر جماعت گئی اور پر کپل 5 لاکھ روپے خرچ۔ کتنا خرچ؟ ہاں، ایک جوڑے کا 5 لاکھ روپے، لیکن خرچہ کتنا کیا؟ اللہ جزائے خیر دے اور ہمیں بھی توفیق دے، لیکن انہوں نے دل کھول کر خرچ کیا، ایک جوڑے نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا۔ اس کام کی محنت کی برکت، اس محنت کی برکت ہے کہ آج جو امت کا یہ مال پانی کی طرح خواہشات میں بہتا جا رہا ہے، اس محنت کی برکت سے اللہ کا فضل ہے، اب دھیرے 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 مال کے خرچ کرنے کا رخ پیدا ہو رہا ہے کہ مال یہ خواہشات پہ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مال اللہ کے دین کو پوری دنیا میں چمکانے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے۔ اللہ پائی پائی کا حساب لیں گے، کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے حاصل کیا، یہ بھی سوال ہے، اور کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہے۔ آپ کے یہاں آڈٹ ہوتا ہے نا، ریٹرن فائل سال میں ایک مرتبہ آڈٹ ہوتا ہے، ہاں، تو اس طرح اللہ کے یہاں بھی آڈٹ ہے، ریٹرن فائل پوری زندگی کیا وہاں پر ریٹرن کرانا، آپ کو ITR جمع کرانا ہے۔ ہاں، یہاں تو صرف پیسے کا ہوتا ہے، وہاں تو کیا پوری زندگی کا ہوگا، یعنی ایک آدمی کی پوری زندگی کیسے گزری ایک، اور اس پوری زندگی میں خاص بریک اپ ہے، جوانی کدھر گزری، کون سا سوال ہے؟ جوانی کدھر گزری، خاص بریک اپ ہوتا ہے نا آپ کے، بریک اپ الگ منتھلی بریک اپ، تو وہاں پر آپ کا مہینے کا وہ آپ کی جوانی کا اسپیشل آپ کا سوال ہونا ہے۔ جی ہاں، اور پھر تیسرا کہاں سے کمایا۔ مسلمان کمانے میں آزاد نہیں ہے، سمجھتا ہے جیسا بھی چاہے کدھر سے بھی آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کہ یہ جانور پنا ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں، یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں، کہیں سے بھی آ جائے، کیسے بھی آ جائے، جیسا بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ مسلمان پنے کی علامت نہیں۔ تو کہاں سے کمایا، کیسے کمایا،
حلال تھا, حرام تھا, غصب کا تھا, چوری کا تھا, جھوٹ کا تھا, دھوکے کا تھا, میراث کا تم نے ہڑپ لیا اور ان سارے ناجائز طریقوں سے حج کیے, تو تم نے یہ حج تمہارے لیے نہیں کیے بلکہ جن کا مال ہڑپا ہے ان کے لیے حج کیا ہے, سارا ان کا اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. ہاں ایسا ہے گویا آپ نے پیور ساری عبادت ان کے لیے کیا ہے, آپ نے ان کے لیے عبادتیں کر کے ان کی ملازمت کی, آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. ہاں بہت لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا, ادھر سے ادھر سے کسی بھی طریقے سے لے لو مال اور خوب حج کرو, خوب عمرے کرو اور پھر خوب جو ہے خیر کے راستے میں اور جو ہے نیکیوں کے راستے میں خرچ کرو. نہیں آپ, بلکہ علماء نے لکھا یہ تو اور بھی بڑے گناہ کی بات ہے, ناجائز مال کو خیر کے راستے میں لگانا اور بھی بڑا گناہ ہے. ناجائز راستے سے کمائے ہوئے مال کو نیک کاموں میں استعمال کرنا لگا, اس سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا گناہ ہے, یہ اس سے بھی زیادہ گندگی پھیلاتی. کیوں کہ جو ناجائز طریقے سے آپ نے جو کمایا دھمایا ہے, یہ جس کے پیٹ میں یہ لقمہ جائے گا سب کے عبادت خراب ہو جائے گی, سب کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی. یہ تو اس زمانے میں ظالم بادشاہ ترکیب اختیار کرتے تھے, نیک لوگوں کی بد دعا کو بے اثر کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتے تھے. نیک لوگوں کی بد دعاؤں کو بے اثر کرنے کے لیے اس زمانے کے ظالم بادشاہ ان کو اسپیشلی بلا کر کے اور ان کو دعوت کر کے انوائٹ کر کے ان کو حرام کا مال کھلا دے, کہہ رہے کہ اب مجھے اطمینان ہے, آپ جتنی چاہے بد دعا کرو کچھ ہونے والا نہیں. تو یہ نہیں کہ آزاد انسان کہیں سے نہیں, پورا سوال ہونا, کہاں سے کمایا, پھر کہاں خرچ کیا, کیسے خرچ کیا, پورا سوال ہونا, پوری آڈٹ ہوئے اور پوری کی پوری آپ کو زندگی کا حساب کتاب دینا, پوری زندگی کا حساب کتاب. یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری. گھر گھر کے اندر قیام اس لیے کروایا جاتا, آپ دیکھیں گھر کے اندر بڑے چھوٹے مرد عورت پورا کا پورا خاندان, پوری کی پوری فیملی اللہ کو نہیں پہچانتی, کلمہ تک صحیح نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, ان کو بٹھا کر کے پڑھوا کے دیکھو زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا, ہر وقت اللہ کے غیر کے تذکرے, مال دولت کے تذکرے, چیزوں کے تذکرے, زیب و زینت کے تذکرے. گھر کا گھر, خاندان کا خاندان ارتداد کی طرف جا رہا ہے. اس کے لیے ایک راستہ علاج ہے, آپ ہر گھر کے اندر یہ اللہ کے بندے بندیاں آ رہے ہیں نا, مامستورات جماعت, ان کو آپ اپنے گھروں میں ٹھہراؤ, اپنے محلے میں ٹھہراؤ, محلے کے ہر گھر میں ٹھہراؤ, دور دراز علاقوں میں ٹھہراؤ. مسجد نہیں ہے اور مصلی نہیں ہے, مسجد نہیں ہے مصلی نہیں ہے, لیکن وہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے, وہاں 2 گھر ہیں 4 گھر ہیں, وہاں بھی آپ مستورات کی جماعت کو لے جا کے ٹھہراؤ. 2 ہی گھر ہیں, ایک گھر میں آپ مردوں کو ٹھہرا دو, دوسرے گھر میں مستورات کو ٹھہرا دو. ایک گھر ہے اور اس ایک گھر کے اندر 2 ہی کمرے ہیں, تو کوئی بات نہیں, وہاں بھی مستورات کی جماعت کو آپ کو لے جانا ہے اور ٹھہرانا ہے. طریقہ یہ ہوگا, ایک کمرے میں سارے مرد ٹھہر جائیں گے اور دوسرے کمرے میں ساری مستورات ٹھہر جائیں گی. اور اگر کمرہ ایک ہی ہے, گھر ایک ہے, تب بھی اس گھر کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, اسے کراس کر کے آگے نہیں جا سکتے, اس گھر میں جانا پڑے گا. طریقہ یہ ہوگا کہ اس گھر کے اس ایک کمرے کے اندر آپ کی وہ 5 خواتین جو اللہ کے راستے میں آئی ہیں وہ بھی ٹھہریں گی اور گھر کی خواتین بھی ٹھہریں گی, اور آپ سارے کے سارے مرد گھر کے باہر آنگن میں, دالان میں, ورانڈے میں ایک درخت کے نیچے رہیں گے اور 48 گھنٹے دین کی محنت کریں گے. یہ عین سنت ہے, اللہ نے مبارک محنت ہمیں عطا فرمائی. یہ نہیں آپ اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے, سہولتیں دیکھ کے نہیں جانا اللہ کے راستے میں. تو جو مستورات کی جماعت, ہر ایک کے دل کے اندر یہ جذبہ, اللہ کرے مستورات کی جماعت میرے گھر میں ٹھہر جائے, 48 گھنٹے ٹھہرانا ہے. اور صاف اعلان ہے, ہمیں آپ کے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ کے انتظامات کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے فیسلٹی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو وہ بتاؤ کہ کس گھر میں اللہ کی بندیاں ہیں. ہم تو اپنی ماؤں بہنوں کو آپ کی ماؤں بہنوں سے ملاقات کرنے کے لیے لے کر آئے, بس آپ, ہم کچھ نہیں چاہتے. جس چھت کے نیچے آپ کی مائیں بہنیں اور جس زمین کے اوپر آپ کی مائیں بہنیں, اسی چھت کے نیچے اسی زمین کے اوپر ہماری یہ 5 مائیں بہنیں رہیں گی. جو تکلیف اذیتیں 2 دن کے لیے وہ برداشت کریں گی, ہماری مائیں بہنیں 2 دن کے لیے وہ ساری تکلیف اذیتیں برداشت کریں گی. کیوں؟ تاکہ یہ دونوں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف سے بچ جاوے. ہمارا تو کام اتنا آسان ہے, نہ پانی کا ایک قطرہ ہم آپ سے چاہتے ہیں, نہ کھانے کا ایک دانہ آپ سے ہم چاہتے ہیں. ہم سے تو آپ صرف 48 گھنٹے کے لیے آپ کی ماؤں بہنوں سے, اپنی ماؤں بہنوں کی ملاقات اور ان کے ساتھ 2 دن گزاروانا چاہتے ہیں, تاکہ اختلاط ہو, آپس میں ملنا بیٹھنا ہو. اور پھر یہ مائیں بہنیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر آئی ہیں, وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں, انہیں دیکھ دیکھ کر کے گھر کی ساری بچیاں نمازیں پڑھنے لگے, وہ اللہ اللہ کر رہی ہیں. ان ساری ماؤں بہنوں بچیوں کے زبان سے اللہ کے تلفظ اور اللہ کا کلمہ صحیح سے نکل جاوے, کلمہ طیبہ صاف صاف نکل جائے,
جاوے, ان کے وضو کو دیکھ کر وہ وضو کو سیکھیں, ان کے کھانے پینے کے اندر نبی کی سنتوں کو دیکھ دیکھ کر کے اس گھر کی مچھیاں, اس گھر کی مائیں بہنیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں, کبھی سنت کے مطابق کھانا نہیں کھایا ہے, وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کر اچھا اس طرح کھانا چاہیے, دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے. یہ ساری سنتیں اور یہ ساری شریعتیں گھر کے اندر اس طرح زندہ کرنا, یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. آپ تقریریں کرتے رہے, اس سے گھروں کے اندر دین زندہ ہونے والا نہیں. یہ دھوکہ لگا ہوا ہے سب کو, کرتے رہو آپ تقریریں. یہ پریکٹیکلی دین ہے, عملی دین کو پہنچانا امت کے ایک ایک گھر کے اندر اور ایک ایک ماؤں بہنوں کے پاس اور ایک ایک بچیوں تک یہ دین کو پہنچانے کا یہ واحد راستہ سنت والا راستہ ہے. آپ ٹھہراؤ, یہ کوئی فقیر نہیں ہے, یہ کوئی محتاج نہیں ہے, یہ ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آ رہے, یہ چندے کرنے کے لیے نہیں آ رہے. ہاں آپ سے اپنے وقت کا چندہ مانگنے آئے, آپ 48 گھنٹے کا چندہ دو ہمیں. مال دولت کے لیے نہیں آ رہے, یہ اپنے سارے سہولتیں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں, اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں, اور یہ ساری تکلیف اذیتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی یہ ساری بندیاں جو جہنم کی طرف سیلاب کی طرح جا رہی ہیں, یہ سب کی سب جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے. ایک مقصد ہے ہمارے کام کا. یہ کنواری بچیاں ہیں, جوان جوان بچیاں ہیں, اور یہ بے دینی کا شکار ہو رہی ہیں, بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں, اور بے حیائی کا شکار ہو رہی ہیں, اور سیلاب کی طرح جہنم کی طرف جا رہی ہیں. ان کے لیے کیا علاج ہے کہ مستورات کی جماعت آ دے, ان ساری بچیوں کو آپ ان ماؤں بہنوں کے ساتھ بٹھا دو, اور یہ ماؤں بہنوں کے ساتھ اٹھیں گی, بیٹھیں گی, اور ان کے ساتھ رہ کر دین کی باتیں سنیں گی, اور عملی دین کو سیکھیں گی. ان کی زندگی حیا والی بنے گی, ان کی زندگی پردے والی بنے گی, اور ان کی زندگی میں فرائض زندہ ہوں گے, سنتیں زندہ ہوں گی, اور وہ اللہ کی فرما بردار بچیاں بن کر کے یہاں سے تیار ہو. اس لیے کوئی گھر مسلمان کا ایسا باقی نہ رہے جہاں مستورات کی جماعت نے قیام نہ کیا ہو. اس کا سارا مجمع عزم ارادے کریں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ نہیں کہ یہ کوئی ہیلی پیڈ ہے, مستورات کی جماعت آئے گی, ہمارے 100 گھر ہیں, 100 گھر میں سے یہ 2 گھر طے قیامت تک کے لیے, جب بھی مستورات کی جماعت آئے گی اس 2 گھر میں ٹھہرے گی. یہ کچھ نہیں ہمارے سے. ہمارے یہاں ہمارا تو مقصد ہر گھر میں جماعت مستورات کو ٹھہرانا, ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کو ٹھہرانا. گاؤں دیہات قریے قریے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر 1 مکان ہے, 2 مکان ہے, صرف میاں بیوی ہیں, صرف دو ہی آدمیوں کی ایک فیملی ہے, ایک مرد ایک عورت ہے. ہم اس گھر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے, اس گھر کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ بھی اللہ کے بندے. ہمیں ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ مستورات کی جماعت آئے, بہت فیسلٹی ہو, ٹوائلٹ ہو, باتھ روم ہو, اور کراس وینٹیلیشن ہو, اور یہ ہو, وہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں تو یہ چاہیے یہ گھر ہے اور رہائشی مکان ہے, اس میں اللہ کی بندیاں ہیں, بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں, بنجر لوگ ہیں اور بنجارے لوگ ہیں, اور پہاڑیوں میں رہتے ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں, اور وہ بھی اللہ کے دین کے محتاج ہیں, ہدایت کے محتاج ہیں. اور وہاں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا راستہ یہی ہے کہ وہاں بھی مستورات کی جماعت جائے گی, ان کے جھوپڑ پٹیوں میں اور ان کے خیموں میں 48 گھنٹے گزارے گی, اور عملی دین ان کے سامنے پیش کرے گی. بس ہماری بہت بڑی بنیادی ذمہ داری. ایک اللہ کے راستے میں اپنی مستورات کو لے کر نکلنا, یہ بھی ہمارا فریضہ ہے. اور دوسرے 100% گھروں کے اندر مسلمانوں کے ہر گھر میں ہر کچے پکے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بات فرما دیا کہ میرا یہ جو لایا ہوا دین ہے, میرا یہ لایا ہوا یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے. اس کا راستہ کیا؟ اس کا راستہ یہ کہ آپ اللہ کے مستورات کی جماعت, آپ اللہ ہر گھر کے اندر آپ ٹھہرا. اور یہ کب ہوگا؟ کروڑوں کی تعداد میں گھر ہے تو اس کے لیے کروڑوں جماعتوں کو نکلنے کی ضرورت ہے. 2-4 جماعتیں نکلیں اور 100 مکان ہو, کیسے قیام ہو؟ اس لیے ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری, جس طرح وہ اللہ کے راستے میں نکلے 4-4 مہینے کے لیے اور 5-5 مہینے بیرون کے لیے, اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے اپنی خواتین کو لے کر نکلے اللہ کے راستے میں. یہ ہر ایک کا فریضہ ہے. ورنہ ہر ایک سے جس طرح اس کی اپنی جان و مال کے بارے میں سوال ہونا ہے, اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک کے بارے میں, تم میں سے ہر ایک سے سوال ہونا ہے. اس کے بارے میں تو ہوگا سوال, اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تیرے بیوی, تیرے بچے, تیرے گھر کے لوگ, بڑے چھوٹے, بہن بھائی, اعزہ اقارب, ان کو دین تم نے کتنا سکھلایا,
آج ایک مسلمان اپنی ذمہ داری اپنی بیوی کے بارے میں صرف اتنا سمجھتا ہے، اس کو اچھا سا مکان دے دو اور اچھے سے کپڑے کا انتظام کر دو، اچھی سی سواری کا انتظام کر دو، بڑھیا کھانا پینا دے دو، تو سمجھتا ہے بہت بڑھیا انسان ہے، اس نے اپنی بیوی کا حق ادا کر دیا۔ آپ یہ تو جانور والا کام کیا آپ نے، یہ تو جانور بھی کر رہے سارے، آپ نے کر دیا، کون سا کمال ہے؟ جاؤ آپ دیکھو جنگلوں میں اللہ کی ہر مخلوق یہ ضرورت پوری کر رہی، اچھے طریقے سے پوری کر رہی، ہم نے کر دیا، کون سا کمال ہے؟ بیوی سب سے پہلا حق بیوی کا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا حق، پہلا حق اس کو کھلانا، اچھے کپڑے، اچھی سواری، نہیں، علماء نے صاف لکھا ہے کہ ایک مرد کے ذمے اپنی بیوی کا سب سے پہلا، سب سے بڑا، مہاترین حق ہے وہ اللہ کا تعارف کرائے اپنی بیوی کو، اس کے ایمان یقین کی فکر کرے، میری بیوی اللہ والی بنے اور میری بیوی کے دل کے اندر ایمان یقین جڑ پکڑ جائے، اس کے دل کی گہرائی میں اس بات کا یقین اتر جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ ایمان سکھلانا اور اللہ کا تعارف کرانا یہ سب سے پہلا حق، پھر اسے عبادتوں پر لاؤ، نمازوں پر لاؤ، یہ دوسرا بنیادی حق، اور تیسرے نمبر پہ اسے پردے والی زندگی پر لاؤ، اسے پردے پر لاؤ، ماں نامحرموں کے سامنے جانے سے اسے روکو، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، سنتی لباس پہ اسے لے کر کے آؤ، شرعی پردے پر اسے لے کر کے آؤ، جو اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کے چھپنے کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہود و نصارہ کے معاشرے اور مسلمانوں کے، اسلام کے معاشرے میں یہ تین بنیادی فرق ہیں۔ ان کے معاشرے کی بنیاد تین چیزیں ہیں، ایک تو گندگیاں ہیں، اور دوسرا بے حیائیاں ہیں، اور تیسرے فضول خرچیاں۔ آپ چلے جائیں دین اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی اور طریقے ہیں، مذہب ہیں، اور خصوصاً یہود و نصارہ کا طریقہ، ان کے معاشرے کے اندر یہ تین بنیادیں ملیں گی، گندگیاں، اور نمبر 2 بے حیائیاں، اور نمبر 3 فضول خرچیاں۔ ہر چیز میں فضول خرچی، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی میں، بیاہ میں فضول خرچی بس۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے معاشرے کی تین بنیادیں، ایک سادگی ہے، بہت سیدھی سادی زندگی ہماری، بہت سادہ زندگی، کپڑے میں بھی، کھانے میں بھی، رہنے سہنے میں بھی، سواری میں بھی، ہر چیز کے اندر پوری زندگی سادگی۔ اور نمبر 2 پاکیزہ زندگی ہماری ہے، سادی سادی زندگی ہے لیکن پاکیزہ زندگی، گھر بھی پاک صاف ستھرا، لباس بھی پاک صاف ستھرا، گندگی کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ پاکی تو ایمان کا آدھا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان۔ اور تیسرا کیا ہے کہ فضول خرچی نہیں ہماری، حیا والی زندگی۔ تیسرا کیا ہے؟ حیا والی زندگی۔ یہ تین بنیادی چیز، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، بیانات سے نہیں ہوگا۔ آپ پردہ 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 گھنٹوں تقریر کریں، 1000 لوگ ہیں، 1000 دن تک تقریر کرے پردے کی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ اپنی 5 بہنوں کو لے کر مکمل شرعی پردے کے ساتھ، دستانوں کے ساتھ، موزوں کے ساتھ کسی گھر میں 48 گھنٹے ٹھہر جائیں تو اس سے جو پردہ وجود میں آئے گا، اتنی لمبی چوڑی تقریروں سے پردہ وجود میں نہیں آئے گا۔ اصولی بات آپ لکھ لیں۔ گھر کے اندر جو بگاڑ، گھر کے اندر جو بے دینی، اس کی بنیادی وجہ یہ بے حیائی۔ اس لیے ہمیں اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے اپنی بیویوں کو باری باری اللہ کے راستے میں لے کر جاتے تھے۔ اس سے بڑی کیا سنت؟ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری۔ اس سنت پر ہم عمل کب کریں گے؟ جب اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو باری باری لے جا رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے ہمیں مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ہم کون ہوتے سوال کرنے والے؟ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اس بچے کو دیکھو، اٹھاؤ، کیا کر رہے بچے؟ اس لیے کہتے ہیں بچوں کو مت بٹھاؤ۔ آپ بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔
اگر یہ کہہ دیا جائے اس امت کے اندر سب سے پہلی جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلی وہ خواتین کی جماعت نکلی، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں فرمایا۔ پہلی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، اس میں 5 خواتین نکلی، اور اس پہلی 5 خواتین میں اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گئیں۔ بتاؤ کتنی پرانی سنت ہے، سوچو۔ ہم نے اپنے گھر کی 4 بیٹیاں 6 بیٹیاں ان کو ہر جگہ بھیجا، ہر چیز کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، لیکن ابھی تک ان بیٹیوں کو 3 دن لے کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے صدمے کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی بڑی سنت چھوٹی ہوئی ہم سے۔ ہر چیز کی فکر کری، اس بیٹی کو راحت پہنچے اور فیوچر لائف میں وہ سکون کے ساتھ رہے، راحت کے ساتھ ہر چیز کیا، لیکن جو سب سے بڑی سنت وہ چھوڑ دی۔ یہ پہلا کام تھا آپ کا، اپنی بچیوں کو 12 سال 13 سال 14 سال کی ہو گئی، اسے لے کر اپنی اہلیہ کو لے کر اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ۔ یہ پہلی ذمہ داری آپ کی۔ جس طرح اپنی بیوی کو سب سے پہلے ایمان سکھلانا، اسے عبادتوں پر لانا، فرائض پر لانا اور پردے پر لانا آپ کی ذمہ داری، اس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ان کے سامنے اللہ کا تعارف اور ان کو ایمان کی دعوت دینا اور پھر دین سمجھانا اور ان کو سنت سادگی پر لانا، پردہ اور حیا والی زندگی پر لانا، آخرت کی فکروں پر ڈالنا، یہ ہماری اور آپ کی پہلی بنیادی ذمہ داری۔ اس کا یہ مسنون راستہ ہے، آپ لے کر کے چلو۔ پھر دوسری جماعت گئی اللہ کے راستے میں، اس میں بھی 17 خواتین گئیں، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی گئی۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ سے ایسا ماحول شروع ہوا اور ایسا سلسلہ اللہ کے راستے میں خواتین کے نکلنے کا شروع ہوا کہ جب بھی مردوں کی جماعت اللہ کے راستے میں مدینہ طیبہ سے نکلا کرتی تھی، اس میں خواتین جانے کا اہتمام کرتی تھی، خود جا کر کے اللہ کے نبی سے درخواست کیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیبر تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ایسی بھی خواتین تھیں جو تقاضوں پر اللہ کے راستے میں نکل رہی۔ مرد اللہ کے راستے میں 7 مرتبہ نکلے ہیں تو صحابیات بھی اللہ کے راستے میں 7 مرتبہ نکلی ہیں۔ ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اتنا شوق اور جذبہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ نکل کر اللہ کے راستے میں موت کی تمنا ان کے دل کے اندر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے بھی اپنے ساتھ بدر لے جائیں، شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی اور بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں جس طرح صحابہ نے اپنی قبریں دنیا میں جا جا کر بنائی ہیں اس دین کو زندہ کرنے کے خاطر، اسی طرح ان کی خواتین نے بھی اپنے محرم مردوں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں جا کر اپنی قبریں بنائی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا رہے ہیں، اپنے ساتھ دونوں بیویوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور ملک شام پہنچنے کے بعد وہاں ایک بیماری پھیلی، طاعون کی بیماری۔ اس بیماری میں تقریباً 30 سے لے کر 36,000 صحابہ کا انتقال و شہید ہوئے۔ تو وہ طاعون کی بیماری حضرت معاذ کی دونوں بیویوں کو ایک ہی دن وہ بیماری لگی ہے، پھر دونوں بیویوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا ہے اور ان دونوں بیویوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ کہ جان و مال کی دین کو پھیلانے کے سلسلے میں، جان و مال قربان کرنے میں اس زمانے کی خواتین مردوں سے پیچھے نہیں تھی۔ یہ تو ہم نے اور آپ نے ان کو کچن کا سامان بنا رکھا ہے۔ ہاں، ہر وقت رہو گھر میں، بچے اور بچوں کی دیکھ بھال، نگرانی، اور کپڑے دھوتی رہو اور پکاتی رہو اور واشنگ مشین کو دیکھ لو اور کچن کا کام اور یہ سامان، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ایک پرزہ ہے، ایک مشین والی زندگی، بس ختم، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں۔ اور میں لا رہا ہوں کما کے تجھے دے رہا ہوں، تیرا کوئی بھی ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، وہ مجھ سے مانگتی رہے اور تو یہ سارے کام کرتی رہے، بس یہ آپس میں سمجھوتا ہو گیا ہمارا۔ یہ کیا ہو گیا آپس میں؟ ایک مسلمان کے گھر کا سارا خلاصہ یہی ہے، یہ گھر جا رہا ہے اس کے کچھ ڈیمانڈ سے اور وہ گھر والی اپنے پرچے بنا گیا، جی یہ سامان وہ سامان یہ سامان، بس اسی میں چل رہا۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ غیروں کی زندگی ہو سکتی ہے، مسلمان کی زندگی یا کوئی مسلمان کی زندگی؟ آج یہ گھر گھر کا اندر حال ہے، اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکموں کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، حکموں کو توڑ رکھا ہے۔ جو بندہ اپنے اور اللہ کے معاملات کو بگاڑے گا، اللہ اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان کے معاملے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے معاملے کو اللہ بگاڑ دیں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک کر لیتا، درست کر لیتا، اللہ رب العزت اس کے اور بندوں کے درمیان کے سارے معاملے ٹھیک کر دیتے، سارے معاملات کیا کر دیتے ہیں؟ ٹھیک کر دیتے۔ اس لیے خواتین کو لے کر کے نکلنا اللہ کے راستے میں۔ خواتین اللہ کے راستے میں خواتین اتنی قربانیاں دیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خواتین اپنے کھانے کا انتظام کرتی، اپنے مردوں کے کھانے کا انتظام کرتی، اللہ کے راستے میں نکل کر خواتین اپنے اور اپنے مردوں کے پانی کا انتظام کرتی، حتیٰ کہ اپنے جانور اونٹ ہیں، کھچر ہیں، گھوڑے، اور ان کے لیے چارے کا انتظام اور ان کے لیے پانی کا انتظام کرتی، یہاں تک کہ دواؤں کا انتظام کرتی، یہاں تک کہ جو زخمی ہو جاتے میدان میں ان کو اٹھا کر لانے میں مردوں کا تعاون کرتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی، یہاں تک کہ اگر قبر کھودنے والے کم پڑ جاتے تو خواتین قبر بھی کھود کے دیا کرتی۔ اتنے سارے کام خواتین اللہ کے راستے میں۔ اور آج ہم نے گھر کے اندر کچن کا سامان بنا کر رکھا خواتین۔ خدا کی قسم ان خواتین کی جان، مال، صلاحیتیں، فکریں ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ ان کی جان، مال، صلاحیت، فکروں کو، ان کی طاقتوں اور قوتوں کو آپ نے دین پھیلانے میں کتنا استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے پوچھنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خواتین کو لے کر کے نکل، دیر کے لیے، دور کے لیے، پورے عالم سے تقاضا اس وقت آ رہا ہے، پورے عالم سے تقاضا۔ اس لیے سارا مجمع اس کا بھی عزم ارادے کریں، انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کو اور اپنی بچیوں کو لے کر اللہ کے راستے میں 3 دن، اللہ کے راستے میں 10 دن، اور اللہ کے راستے میں چلا، اور اپنی خواتین کو لے کر کھلے خرچ لے کر ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکل کر کے تقاضے پورا کرنا یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری، اس وقت کا سب سے اہم اور بنیادی تقاضا ہے کہ ملک کے ملک، عالم کے عالم وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی بمبئی کا اجتماع ہونے والا ہے اور یہاں سے پورے عالم میں جماعتیں جائیں گی اور ہمیں آ کر کے اللہ کا کلمہ پڑھائیں گے اور اللہ کا کلمہ سکھلائیں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے اور نبی کی سنتیں پورے عالم والے منتظر ہیں کہ کب اجتماع کی دعا ہو اور اجتماع سے سارے کے سارے جدھر ان کا رخ ہے ادھر کسی دنیا کے کونے میں چلے گئے۔ کوئی بندہ اس اجتماع کا ایسا نہیں جو اپنے گھر واپس جا رہا ہو۔ یہ اجتماع کی کامیابی کی علامت ہے۔ عذر کہ نہیں، صحابہ نے تو عذر کے زمانے میں کیسا کام کرنا وہ ہمیں صحابہ نے سکھلا رکھا ہے کہ عذر ایسا ہو تو ایسے کام کرو، عذر ہو ایسے کام کرو۔ ایک صحابی ہیں ابو عقیل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخمی حال میں پڑے ہوئے میدان میں، زخموں سے چور۔ اتنے میں اعلان ہوا یا الانصار، کہ انصار آؤ اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں دیکھ رہا بے حس، حرکت نہیں، پڑے ہوئے ہیں، جان نہیں ان کے جسم میں۔ جیسے یہ اعلان ہوا اے انصار مدینہ آؤ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، تو کہتے ہیں ان کا جسم ہلنے لگا اور وہ لیٹے اٹھا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، لیٹے رینگنے لگے، سڑکنے لگے۔ میں نے پوچھا ابو عقیل کہاں جا رہے؟ کہنے لگے وہ تشکیل ہو رہی نا، کہہ رہے آؤ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ ارے وہ تو جو صحت مند لوگ ہیں، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، جسمانی تکلیف نہیں ہے، زخمی نہیں ہے، انہیں بلایا جا کہ نہیں انصار کہہ کے بلایا گیا۔ میں بھی انصار ہوں، میرے جان میں جان جب تک ہے میں دین کی مدد کروں گا۔ یہ صحابہ نے ہمیں عذر کے زمانے میں اور انتہائی تکلیف اور پریشانی کے زمانے میں دین کی مدد کرنا ہمیں سکھلایا۔ چنانچہ وہ رینگتے سرکتے وہاں تک پہنچے جہاں سے تشکیل ہو رہی تھی، اور یا للانصار کی آوازیں لگ رہی تھی، اور وہاں 2 آدمی کے سارے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے اے انصار مدینہ، آج تم وہ کام کر کے دکھا دو جس طرح تم نے حنین میں اور جس طرح تم نے بدر میں اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کری، آج وہی کام کر کے دکھا دو۔ یہ کہا اور اس کہنے کی دیری سارے لوگوں میں ایک لہر دوڑ گئی، ایک جذبہ پیدا ہو، سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلے۔ ابو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ آگے بڑھے، ان کا دایاں ان کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا اور اللہ نے فتح دے دی اور ان کے اوپر 70-90 زخم تھے۔ میں نے پوچھا اے ابو عقیل کیا حال؟ وہ کہنے کے بتاؤ شکست ہوئی فتح ہوئی؟ میں نے کہا کہ فتح ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے سنتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے جا کے اپنے ابا سے اس کی کارگزاری سنائی۔ ابا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے سنایا کہ ابو عقیل تو بڑا مجاہد قسم کا آدمی ہے، بڑی قربانی والا آدمی ہے، اس کا یہ سارا واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو عقیل بڑا نیک انسان تھا اور
اور میں نے ہمیشہ اسے دیکھا جب بھی وہ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتا تھا تو بس اس کی زبان پہ ایک ہی ایک دعا ہوتی تھی، اے اللہ تیرے راستے کی مجھے شہادت نصیب فرما۔ یہ تھے وہ سچے ایمان والے جنہوں نے اپنی جانوں کو اس دین کے خاطر ہر وقت کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب موقع آیا اپنی جان کی انہوں نے قربانی پیش کر دی۔ کام ایسے نہیں ہوا، دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری پورے بمبئی والوں کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پورا عالم اس وقت مجتمع ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس مجمع میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب عزم ارادے کر لیں، انشاءاللہ اجتماع کی دعا کے بعد ہم گھر کا رخ نہیں کریں گے، بلکہ جہاں جہاں پورے عالم کا تقاضا ہے ان عالم کے تقاضوں پر ہم رخ کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ تو بولو۔ اب ہمت کر کے کھڑے ہو کر کے فرمائیں کون کون اللہ کے راستے میں اس اجتماع سے نقد 5 مہینے کے لیے جانے کے لیے تیار، 4 مہینے جانے کے لیے تیار، اور وہ علماء کرام جن کا ماشاءاللہ دوسرا سال لگ چکا وہ تیسرے سال